بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ امریکہ میں گزشتہ 3 اشروں سے قید کاٹنے والے شدت پسند رمزی یوسف نے بے نظیر بھٹو شہید کو بھی جان سے مارنے کی کوشش کی تھی، لیکن بعد ازاں امریکہ میں حملوں کے الزام میں اسلام آباد سے پکڑا گیا اور حوالگی کے بعد اب وہاں 240 برس قید کی سزا کاٹ رہا ہے۔ 26 فروری سن 1993 کو ایک بارود سے بھری کار سے ورلڈ ٹریڈ سینٹر گرانے میں ناکامی کے بعد 11 ستمبر سن 2001 کو طیاروں کے ذریعے اس عمارت کو گرانے کا ماسٹر مائنڈ سمجھا جانے والا رمزی یوسف گزشتہ 27 سال سے ایک امریکی جیل میں موت کا انتظار کر رہا ہے۔ سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے مطابق رمزی یوسف نے سن 1993 کے الیکشن سے قبل اور الیکشن کے دوران 2 مرتبہ انہیں بم دھماکے میں مارنے کا منصوبہ بنایا، جس میں وہ ناکام رہا تھا۔ سن 1998 میں امریکی عدالت کی جانب سے کئی الزامات پر کروڑوں ڈالر جرمانے اور 240 برس کی قید سنائے جانے کے بعد شدت پسند رمزی یوسف کے بارے میں کوئی خبر نہیں کہ اسے کہاں رکھا گیا ہے اور وہ کس حال میں ہے۔ یاد رہے کہ 7 فروری سن 1995 کو امریکی CIA اور FBI کے انٹیلیجنس اہلکاروں نے پاکستانی SSG کمانڈوز کی مدد سے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے سیکٹر F72 میں واقع سکاسا گیسٹ ہاؤس سے 27 سالہ پاکستانی نژاد کویتی نوجوان رمزی یوسف کو گرفتار کیا تھا، جو امریکی حکومت کو 2 سال قبل 26 فروری سن 1993 کو امریکہ کے شہر نیو یارک میں واقع ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر کار بم حملے سمیت دیگر جرائم میں مطلوب تھا۔ امریکی حکام کے مطابق رمزی یوسف 11 ستمبر سن 2001 کو القاعدہ کے عالمی تاریخ کے سب سے بڑے دہشت گرد حملوں کا اصل منصوبہ ساز تھا، جس میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو مکمل طور پر زمیں بوس کر دیا گیا تھا۔ رمزی یوسف نے 26 فروری سن 1993 کو کار بم حملے کے ذریعے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو گرانے میں ناکامی پر اس عمارت کو طیاروں کے ذریعے تباہ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، جسے سن 2001 میں القاعدہ کی مدد سے رمزی یوسف کے ماموں خالد شیخ محمد نے تکمیل تک پہنچایا۔ امریکہ میں 26 فروری سن 1993 کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر بم حملے کے بعد رمزی یوسف اپنے اصل نام عبدالباسط کریم پر بنے پاسپورٹ کے ذریعے امریکہ سے کراچی فرار ہوا، اور اس طرح امریکی انٹیلیجنس اداروں کو اس کی اصل شناخت کا پتہ لگ گیا تھا۔ شناخت معلوم ہونے کے بعد امریکہ نے پاکستانی حکومت سے رمزی یوسف کی گرفتاری میں مدد کے لیے رابطہ کیا۔ FIU کو رمزی یوسف کی گرفتاری کا مشن سونپا گیا تھا۔ رمزی کی گرفتاری بارے معلومات اس کے قریبی ساتھی اشتیاق پارکر نے اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کو فراہم کی تھی۔ انتہائی مطلوب شدت پسند کی گرفتاری میں مدد دینے پر پارکر کو امریکی حکومت کی جانب سے $20 لاکھ کے انعام سے نوازا گیا۔ بعد ازاں سیکیورٹی کے پیش نظر اشتیاق پارکر، اس کی اہلیہ اور بچے کو امریکہ منتقل کر دیا گیا تھا۔ تب کی وزیر اعظم پاکستان محترمہ بے نظیر بھٹو کی بعد میں شائع ہونے والی تحریر کے مطابق رمزی یوسف نے سن 1993 کے الیکشن سے قبل اور اس کے دوران 2 مرتبہ انہیں بم دھماکے میں مارنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اسی لیے رمزی نے گرفتاری کے بعد تفتیش کاروں کو بتایا تھا کہ اس کا خیال تھا کہ شاید پاکستانی اداروں نے اسے بے نظیر بھٹو پر ہونے والے حملوں کے سلسلے میں گرفتار کیا تھا۔ اپنی گرفتاری کے وقت رمزی یوسف اس بات سے بے خبر تھا کہ اسے دراصل امریکی انٹیلیجنس اداروں کی خفیہ معلومات پر پاکستانی سیکورٹی فورسز گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کر رہی ہیں۔ گرفتاری کے بعد رمزی کی امریکہ منتقلی پاکستان کی تاریخ کا اپنی نوعیت کا پہلا آپریشن تھا کہ جس میں امریکی انٹیلیجنس اداروں نے ایک ایسے مجرم کو پاکستانی سرزمین سے گرفتار کر کے بغیر عدالتی کارروائی امریکہ منتقل کیا تھا، جو کہ ایک لحاظ سے پاکستانی شہری بھی تھا اور جس کا پاکستان کے بااثر سیاسی مذہبی حلقوں کے ساتھ گہرا تعلق بھی تھا۔ اسی لیے امریکی اہلکاروں کے پاکستانی دارالحکومت سے رمزی یوسف کو گرفتار کر کے امریکہ لے جانے پر حکومت مخالف سیاسی اور خصوصاً مذہبی طبقے کی جانب سے وزیر اعظم بے نظیر بھٹو سے متعلق شدید رد عمل آیا تھا۔ بے نظیر بھٹو کی تحریروں کے مطابق رمزی کی گرفتاری کے رد عمل میں اسی سال نومبر کے مہینے میں القاعدہ نے اسلام آباد میں واقع مصری سفارت خانے پر پاکستان کی تاریخ کا سب سے پہلا خودکش ٹرک بم حملہ کروایا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ ستمبر سن 1992 میں رمزی یوسف امریکہ منتقل ہوا تھا، جہاں اس نے 7 فروری سن 1993 کو امریکہ میں مقیم اپنے عرب نژاد ساتھیوں کی مدد سے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو ایک کار بم حملے کے ذریعے نشانہ بنایا۔ رمزی اور اس کے ساتھیوں نے دیگر ہزاروں غیر ملکی شدت پسندوں کی طرح افغانستان اور پاکستان میں واقع شدت پسندوں کے عسکری مراکز میں وقت گزارا تھا، جہاں یہ تمام افراد افغان جہاد میں شمولیت کے لیے اکٹھے ہوئے تھے۔ سوویت افواج کے افغانستان سے انخلا کے بعد افغان مہاجرین کو یہ باور کرایا گیا تھا کہ اب ان کا اگلا ہدف امریکہ ہوگا، جو کہ ان کے بقول مسئلہ فلسطین سمیت اسلامی دنیا کے تمام مسائل کا اصل ذمہ دار ہے۔ اس کے ساتھ عراق کویت جنگ کے دوران سعودی حکومت کی درخواست پر امریکی فوج کے سعودی عرب میں فوجی مراکز میں قیام نے ان شدت پسندوں کے امریکہ مخالف نفرت میں مزید اضافہ کیا تھا۔ سن 1993 میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر ایک ناکام کار بم حملے کے فوراً بعد رمزی یوسف امریکی سیکیورٹی اداروں سے کامیابی سے بچ کر پاکستان بھاگ آیا تھا، مگر اس کے امریکہ سے فرار کے چند روز بعد ہی اس کے شریک سفر سہولت کار ساتھی پکڑے گئے تھے، جنہوں نے یہ اطلاع دی کہ منصوبے کا ماسٹر مائنڈ رمزی یوسف تھا۔ اس کے بعد رمزی امریکی انٹیلیجنس اداروں کی انتہائی مطلوب افراد کی فہرست میں شامل ہو گیا۔ مشہور فرانسیسی موقف بلیئر رائے کے مطابق رمزی یوسف اور عالمی شدت پسند تنظیم القاعدہ اور اس کے سربراہ اسامہ بن لادن کے نظریات اور ان کا پس منظر تقریباً ایک ہی تھا۔ دونوں نے ہی افغانستان میں سوویت یونین کی ناکامی کے بعد بتدریج امریکہ کے خلاف جنگ کا آغاز
آغاز کیا تھا، مگر اس مماثلت کے باوجود رمزی یوسف کا کبھی اسامہ بن لادن یا ان کی تنظیم القاعدہ سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ 9/11 کمیشن رپورٹ کے مطابق رمزی کے ماموں اور بعد میں بن لادن کے دستہ راست بننے والے خالد شیخ محمد نے 9/11 حملوں کے بعد امریکی اہلکاروں کو بتایا تھا کہ رمزی یوسف کبھی بھی القاعدہ کا رکن نہیں رہا اور نہ ہی اس نے کبھی القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن سے ملاقات کی تھی۔ رمزی یوسف کا اصل نام عبدالباسط کریم تھا، جو کہ مشرق وسطیٰ کے ملک کویت میں ایک پاکستانی نژاد گھرانے میں اپریل سن 1968 میں پیدا ہوا۔ اس کے خاندان کا تعلق صوبہ بلوچستان کے ایران سے متصل دور دراز سرحدی علاقے کے بلوچ قبائل سے تھا، جو کہ 60 کی دہائی کے اوائل میں کویت منتقل ہو گئے تھے۔ رمزی یوسف کے نانا کویت کی ایک بڑی مسجد میں پیش امام اور خطیب تھے۔ بعد میں رمزی یوسف کے ماموں کویت میں اخوان المسلمین تنظیم کی شاخ سے وابستہ ہو گئے تھے، جہاں ان کے بڑے ماموں شیخ عابد اس تنظیم کی نوجوانوں کی شاخ کے سرکردہ رہنما بنے۔ امریکی عدالتی فیصلے کے مطابق رمزی یوسف کو سزا ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر کار بم حملہ کرنے اور فلپین میں 1 درجن امریکی مسافر بردار ہوائی جہازوں کو تباہ کرنے کے ناکام منصوبے کے کیس میں سنائی گئی تھی۔ امریکی میڈیا میں اگلے روز شائع ہونے والی اس عدالتی کارروائی کی رپورٹ کے مطابق اس فیصلے کے بعد رمزی یوسف نے پہلی مرتبہ عدالتی کارروائی میں ان جرائم میں ملوث ہونے کا اقرار کرتے ہوئے امریکہ مخالف ہونے پر فخر کا اظہار کیا تھا۔ امریکی میڈیا کے مطابق رمزی یوسف نے اپنے اس منصوبے کو امریکہ کی جانب سے اسرائیل کی ناجائز ریاست کی پشپناہی اور اسلامی ممالک میں دخل اندازی کا رد عمل قرار دیا تھا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔